وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، اور دور دراز کا اتنا سفر کر کے تساں احباب دا تشریف لے آڑا، مسجد کی محبت اور حمیت کی واضح ٹھوس دلیل ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تہاڈا آنا اپنی بارگاہ وچ قبول فرما لے، اور میں امید ہے کہ انشاءاللہ ضلع دے جس بستی اور علاقے تو آواز دیتی جائے گی اسی ذوق شوق نال تشریف لے آؤ گے۔ اور بڑے علم دے اندر ہے کہ بے اشتہار سٹیج کے سامنے لگے ہے کہ تاریخ اکتی ہے اور چکتی ہے، تو انشاءاللہ اجنالہ روڈ، بلوال روڈ، سرگودا، اتنے بھی انشاءاللہ 31 اکتوبر نو اسی ذوق شوق نال کانفرنس ہوئے گی، تو انشاءاللہ تشریف لے آؤ گے انشاءاللہ۔ میں جڑی آیت مبارکہ پڑھی ہے اس کی روشنی اندر چند گزارشات عرض کروں گا، توجہ فرمائی۔ اصل مفصل مدلل تفصیلی خطاب انشاءاللہ میرے بعد خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری سیف اللہ خالد ملتانی صاحب انشاءاللہ او فرمان۔ میں چند منٹس تواڈے سامنے گزارشات کراں گا، توجہ میری طرف رہے۔ بات سمجھ آ رہی ماشاءاللہ؟ ہاتھ کھڑے کرو گا جنہیں کاخ نہیں آ رہی، چلو ہے بات دو چکو باشا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جیڑا بندہ پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مخالفت کرے، آپ کی حدیث سنت کی مخالفت کرے، کدو من بعد ما تبین لہ الہدی، اس تو بعد کہ اس تے حق ہدایت واضح ہو جائے، مسئلہ علم وچ آ جائے، قرآن دی آیت سن لوے، حدیث اپنی اکھاں نال پڑھ لوے، ویکھ لوے، کناں نال سن لے، زبان نال پڑھے، اکھاں نال ویکھ لوے، پتہ ہوئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ ہے، آپ کی سنت پاک، پھر جان بوجھ کے مخالفت کرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور صحابہ کرام المؤمنین، صحابہ کرام دے راستے نو چھوڑ دے، صحیح العقیدہ محدثین کرام دے راستے نو چھوڑ دے، کوئی نیا راستہ، کوئی نیا طریقہ، کوئی نیا نظریہ، کوئی نیا عمل بنان کی کوشش کرے،
تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اسی اس نو دنیا سزا دے ایک دنیا سزا کیڑی ہے کہ نولیہ ما تولا او جدھر پھرنا چاہتا ہے اسی نو پھیر دینے اس دل دل اندر پھنسا دینے مصائب دکھ تکلیف حتیٰ کہ فتنے اندر گمراہی اندر شرک اندر بدعت اندر حتیٰ کہ دی عزت غیرت چھین لینے جدوں میرے پیغمبر دی حدیث دی جان بوجھ کے مخالفت کرے. یہ ہے سزا دنیا آخرتی سزا کی یہ وَنُصْلِهِ جہنم وَسَاءَتْ مَصِيرًا کہ اسی اس نو جہنم میں سٹتے آنگے انتہائی و برا ٹھکان. قرآن پاک دی اس آیت مبارکہ تو یہ بات واضح ہوندی ہے کہ جیڑا جان بوجھ کے حدیث کی مخالفت کرے انہوں دنیا بھی سزا ملتی ہے اور قیامت والے دن بھی سزا ملے. دنیا سزا کی ملتی ہے کہ گمراہی اندر شرک اندر بدعت اندر ایسا پھنس جاتا ہے جتوں نکلنا دے واسطے انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. ہمیشہ فتنے اور گمراہی اندر وہ پھنسیا رہتا ہے اور آخرت دی سزا اس دی جہنم. ہوں تسا غور کرنا ہے جڑی بات میں سمجھاڑی کہ وہ کیڑا گروہ ہے وہ کیڑا طبقہ ہے وہ کیڑا بندہ ہے. آیت مبارکہ تے ہے عام جیڑا بھی نافرمانی کرے اس نو یہ سزا ملتی تے وہ کیڑا گروہ کیڑا طبقہ ہے جس نو یہ سزا مل چکی ہے تے تسی اپنی اکھ نال ویندے ہو تے کنا نال سندے ہو تے رہندے تواڈے سجے کھبے. یہ خیال جے تے جڑا بندہ گمراہ ہو جاندا ہے شرک بدعت دی دلدل پھس جاندا ہے وہ دی نشانی پتہ کی ہوندی ہے وہ دو ہی اکھاں ہوندیاں. کی خیال جے اکھاں دو ہوندیاں نے کان بھی دو ہوندے نے زبان ایک ہوندی ہے تے او بہو ایویں دے ہوندا ہے جویں دے ہوندے نے ہوندا وہ اس طرح ہی انہوں سنگ نہیں لگے ہوندے بس دوروں پہچانے آ جائے کہ اے دل دل نہ پھسے اس دے انداز تو او دی عادات تو او دے عقائد تو او دی حالت زار دستی ہے کہ یہ تے اللہ دی پکڑ اور گرفت آ گئی. ہوں تسا غور کرنا ہے نشاندہی میں کرنی ہے تو پتہ ہے میں نام تے کدے کسی دا لیا نہیں کیونکہ نام لین واسطے بھی کوئی قابل ذکر بندہ ہونا چاہیے. اس واسطے نام لیے بغیر تذکرہ کسی دا تعین کیتے بغیر میں اس آیت کی روشنی اندر ایسے لوگاں دا جب تذکرہ کردہ ہوں گا تسا نال چلتے جانا ہے سمجھتے جانا ہے کہ کس دے بارے بات ہو رہی ہے کدے اتے عذاب آگے ایک گرفت کس دے آئی. قرآن پاک دی خبر ہے قرآن پاک دا پیغام ہے کہ جیڑا بھی بندہ میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دی جان بوجھ کے حق واضح ہدایت واضح مسئلہ پتہ چل جان تو بعد مخالفت کرے. تسی چونکہ آل الحدیث ہو تساں نے جان بوجھ کے کدے حدیث دی مخالفت نہیں کی تھی نا. ماشاءاللہ بولو اللہ پیچھا کرو. پرانا بابی نواں پرانا ہی ہونا نواں ہوتا تو 5-4 سال خیال رکھدا یہ پرانا لگتا ہے لتاں مولوی والے پاسے کردا پیچھا تے کر لتاں اللہ دے بندے. ہاں توجہ میرے آ رہے سونا بھی نہیں لتاں مولوی والے پاسے نہیں کرنی لتاں پیچھا کرو. اگر میرے والے پاسے کیوں کر دو میں تھوڑے کہڑے کسوک لتاں میرے والے پاسے کر دو. ہاں سنیے بات نو سمجھی. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ جان بوجھ کے جیڑا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر دے تو اساں تے کدے نہیں کی تھی. تو آڑے یہ ہو جا کوئی ایک بندہ بھی نہیں جنہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی جان بوجھ کے کدے حدیث دی مخالفت کیتی ہوئے. ادو ہی ہوندی ہے جدوں تہاڈا مسئلہ علم وچ نہ ہوئے وگرنہ تسی جان بوجھ کے کدے مخالفت تہاڈے پتہ ہے نا مسئلہ تہاڈے علم وچ کوئی نہیں کہ داڑھی منوانا حرام ہے. یہ مسئلہ تہاڈے چوں علم وچ نہیں جے علم وچ ہویا تساں مخالفت نہیں سی نہ کرنی کیوں تسی اہل حدیث ہو تے جان بوجھ کے تو تساں کدے مخالفت نہیں کی. توجہ ہے ماشاءاللہ. ہوں تھلے منہ کر دو مطلب ہے کچھ گڑبڑ تو ہڈے چ بھی ہے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ تہاڈی بھی تھوڑی تھوڑی صفائی نال جاری رہے.
یہ نہ ہوئے کہ اندروں چوڑ رہے تے باہروں جا کے تسی دوجے دی اصلاح کرتے رہو. غور فرمائیے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ جنہ جان بوجھ کے مخالفت کیتی ہے پیغمبر دی حدیث دی. تسی کی سمجھدے ہو قرآن دی آیت اور حدیث دی جڑا جان بوجھ کے مخالفت کرے جنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد ذلی اور بروزی نبی کھڑا کیتا ہے مرزا قادیانی انہاں جان بوجھ کے مخالفت نہیں کیتی تے اور کی کیتا ہے جان بوجھ کے مخالفت کیتی ہے نا. قرآن کی نصی امت اتفاق و اجماع سی اس بات ہے کہ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی نے. آپ تو بعد کوئی نبی اور رسول قیامت تک آ سکتا نہیں. تے مرزیات نے جان بوجھ کے قرآن دی آیت اور پیغمبر دی حدیث اور امت اتفاق و اجماع دی جان بوجھ کے مخالفت کر کے ایک ذلی پروجی ایک نہ مقام نبوت نہ عصب اللہ مرزا قادیانو بٹھائے اور مرزا بیو نبوت دور دی بات ہے جنہوں عام انسان تے عام بندہ بھی کہنا جناب بندے اور انسان نیت دی توہین ہے. اور میں یہ بات کیا کرنا ایک جگہ تے نہیں کئی مقامات تے بات میں کہیے کہ دنیا دا کوئی مرزئی آئے اور ایک کہے کہ جس نو او گناہ سمجھ ہے کہ اے چیز گناہ ہے آخر مرزائیت دے ہاں بھی تے کوئی شے گناہ ہوئے گی نا کہ اے چیز گناہ ہے. جس دنیا تے مرزئی دا جی چاہے وہ اپنے گھر بیٹھ کے ایک چیز نو گناہ لکھ کے بھیج دے کہ ساڑھے ہاں زنا گناہ ہے ساڑھے ہاں شراب پینا گناہ ہے ساڑھے ہاں جھوٹ بولنا گناہ ہے ساڑھے ہاں چوری کرنا گناہ ہے ساڑھے ہاں جناب جس نو او گناہ سمجھے وہ لکھ کے بھیج دے وہی گناہ میں مرزا قادیانی ثابت کر سکنا. دنیا دا کوئی ایسا گناہ نہیں جڑا مرزا قادیانی موجود نہیں. جناب زانا اس دے اندر موجود ہے شراب اس نے پیتا ہے بدکاری اس نے کیتی ہے جھوٹ اس نے بولے ہے شراب پی وہ ایسی جناب نشئی ایسی خائن اور بدماش انسان سی. دنیا دا کوئی عیب جڑا ادھے اچ نہیں کوئی ایسا عیب نہیں جڑا مرزا قادیانی موجود نہ ہوئے. اس نو تسا مقام نبوت کھڑا کیتا ہے تاں تے مرزائیت مرزائی دا کوئی مربی بڑا یا چھوٹا زہر دا پیالہ پی سکتا ہے سیرت مرزا تے گفتگو نہیں کر سکتا. ہاں ایک کہے گا مرزا پیغمبر تو بعد نبوت جاری ہے یا نہیں اس تے گفتگو کرے گا. عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے یا کو نہیں آنا اے دے بارے گفتگو کرے گا. حیات مسیح تے گفتگو کرن دی جناب طویلہ کرنی کوشش کرے گا. مہدی علیہ السلام دے آن تے باس تے گفتگو تے مجادلے مناظرے مباحثے کرے گا لیکن سیرت مرزا تے گفتگو نہیں کر سکتا. اور جس غیر مسلم دا جی چاہے وہ آئے آل الحدیث اہل اسلام نل پیغمبر دی سیرت تے گفتگو کرے. میرے محبوب علیہ السلام نے جڑا نبی ہوندا ہے اتنا بے مثال ہوندا ہے جڑا پیغمبر ہوتا ہے اتنا پاک ہوندا ہے جڑا پیغمبر ہوندا ہے اتنا معصوم ہوندا ہے اتنا پاکیزہ ہوندا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو پہلے کلمہ اسلام پیش نہیں کیتا نماز روزے حج زکات نو پیش نہیں کیتا. آپ نے کوئی صفات کھڑے ہو کے کی فرمایا او مکے والو جی پیغمبر جی کی حکم ہے کی فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ مکے والو قریشیو آؤ کلمہ پڑھو نہیں نماز پڑھو نہیں روزہ حج زکات نہیں. فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا اے مکے والو 40 سال دا عرصہ گزارے ہے جے میں محمد وچ کوئی گناہ ویکھیا جے تے اج بیان کر لو کل میری ذات وچ عیب تلاش نہ کرنا. لے آؤ کوئی گناہ میری ذات وچ ویکھیا دے پورے مکے دے لوگ سامنے نے پیغمبر دے آئے وجود پاک دے اندر آپ دی نگاہ وچ آپ دے ہاتھ دے حتا اکھ دے اشارے اندر بھی کوئی بندہ گناہ ثابت نہیں کر سکیا. پیغمبر معصوم ہوندا ہے گناہ تو پاک ہوندا ہے گناہ پیغمبر دے قریب نہیں آ سکدا. اس نو میں نبی کیویں مننا جس نے چوری کیتی ہے جھوٹ بولے کذاب بھی ہے شرابی بھی ہے بدکار بھی ہے عیاش بھی ہے اور زانی بھی ہے. دنیا دا ہر گناہ مرزا قادیانی اندر موجود ہے. سیرت مرزا تے مرزائی
گفتگو نہیں کر سکتا. لہذا اہل اسلام اہل الحدیث کا عقیدہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نے انہاں جان بوجھ کے ایک ذلی پروشی نبی کھڑا کیتے تاکہ امت افتراق کو انتشار پیدا کیتا چاہے اور اس انگریز کے پیچھے لگ کر کے انہیں جناب خریدے مرزا قادیانی نو. اور تواڈے علم کے اندر ہے مرزا قادیانی میری بات میری زبان شروع اندر ہی جناب تلخ دی طرف کیوں چاہ رہی ہے کہ حجے میں خطبے دے اندر ہی میرے پاس رکا آیا ہے کہ میں اس واسطے وضاحت کرنا چاہنا سن لیجئے. اگر اس طرف میں لے جانا چاہتے ہو تو آئیے, اس میدان طرف میرا رخ موڑنا چاہتے ہو تو سنیے. میرا جی میں ختم نبوت دا تذکرہ کردا, ختم نبوت دے تقاضے بیان کردا, سیرت مرزا تے گفتگو کردا, ختم نبوت تے چند دلائل عرض کردا. لیکن تسا میرا رخ موڑیا تے پھر سنیے کہ جدوں میرا رخ مڑ جائے پھر سننا تے غور نہ سننا, توجہ کر کے سننا تے لکھ کے میری بات لے جانا. آج جناب جی چاہے تو کل جی چاہے پھر جدوں جی چاہے. اس مسئلے تے میری جماعت دے قاترین مناظرین موجود نے, جس مسئلے تے چاہے گفتگو بھی ہو سکتی ہے. آئیے تسی جانتے ہو کہ مرزا قادیانی جدوں نبوت دا اعلان نہیں کیتا اس تو پہلے کون سی او دے مسلک کے عقیدے نظریت غور کی شرم کے مارے ڈوب جائیے اور مر جائیے. کون تھا, کس نے کس مسلک سے پہلے وابستہ تھا, پھر اس کو خرید کر کے نبوت کے مقام پہ کھڑا کیا گیا. انگریز کی اولاد نے اس کو خریدا, انگریزوں نے خریدا, خرید کے امت مسلمہ اسلام و دین میں تفریق کے پیدا کرنے کے لیے مرزا قادیانی کو کھڑا کیا گیا تھا. کون تھا مرزا قادیانی, اس کا عقیدہ کیا تھا, وہ جناب نبوت کے اعلان سے پہلے عالم کس کا تھا, مولوی کس کا تھا, مسلک کس کا تھا, عقیدے کس پر قائم تھا, کن کی طرف سے مناظرے کرتا تھا مخالفین سے, کن کا عالم تھا. شرم کیجئے اور میری اس طرف اگر میں بات چل نکلی بات لمبی ہو جائے گی, لیکن میرا پیغام سنیے. اہل حدیث دے اللہ دی رحمت و فضل ہے کہ اہل حدیث نو نہ خریدیا جا سکے نہ اس نہ کسی غیر جناب اسلامی مشن سے لگایا جا سکے. وہ اللہ دی رحمت ہے. اہل الحدیث دے علماء دی تاریخ سنہری ہے اور اللہ دی رحمت شاندار تابناک ماضی ہے کہ اہل حدیث کے سرخیل مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے جدو مرزا قادیانی نے نبوت دعوت کرن دی سازش شروع کی تھی نے, کون تھا وہ سب سے پہلے اولیات اہل حدیث کو بھول کے ہو, اہل حدیث کے کردار و تعریف کو بھول کے ہو. تم آج جائیے جناب اعتصاب قادیانیت جو تمہارے ملتان سے چھپی ہے اور چھاپنے والے علماء دیوبند ہے, اس میں اہل حدیث کتاب تمہاری ہے, اس کی 8 تقریباً جلدیں جو ہے میرے پاس موجود و محفوظ ہے, اس میں اہل حدیث کا کردار موجود نہیں ہے. کیا نہیں لکھا ہوا شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسری کی خدمات پر 2 جلدیں, اعتصاب قادیانیت کی 2 جلدیں. میری معلومات کی حد تک اعتصاب قادیانیت کتاب میں 2 جلدیں اہل حدیث کی تاریخ پر تم نے لکھی ہے کہ مولانا محمد حسین بٹالوی تھے جنہوں نے سب سے پہلے مرزا قادیانی پر کفر کا فتویٰ لکھا اور دنیا اسلام کے علماء کے سامنے پیش کیا, ان سے دستخط کروائے. وہ کون تھا جس نے سب سے پہلے مرزا قادیانی کو جناب جان مناظرے کی دعوت دی تھی, وہ کون تھا جو مرزا قادیانی کے دعوت پر قادیان پہنچ گیا تھا. تم چھپے ہوئے تھے. میرا شیخ الاسلام شیر پنجاب مولا ثناء اللہ مرسری قادیان جس کو فاتح قادیان کہا جاتا ہے قادیان کو پہنچ گیا تھا. مرزا غلام کو چیلنج کرتا رہا, آئیے میدان میں. اتنا تنگ کیا مرزا کو کہ مرزا خود بول اٹھا, اے اللہ میں فیصلہ تیری عدالت میں رکھتا ہوں, اگر میں سچا ہوں تو میں مولانا ثناء اللہ کو میری زندگی میں ہلاک کر دے, اور اگر وہ سچا ہے اس کی زندگی میں مجھے ہلاک کر دے. پھر وقت آیا, دنیا نے دیکھا کہ مرزا قادیانی 1908 کے اندر مر گیا, لیٹرین کے اندر بات کے اندر واصل جہنم ہو گیا. اور میری جماعت کے سرخیل شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد 40 سال زندہ رہے, سرگودے میں فوت ہوئے اور سرگودے کے بڑے قبرستان میں دفن ہوئے. ختم نبوت, ختم نبوت, گستاخ رسول کی سزا ہر تن سے جدا, گستاخ رسول کی سزا ختم نبوت. توجہ فرمائی. نعرے بہت ہو گئے نے پہلی تقریر. میں اونج بھی تن پتہ ہے ٹھنڈا جا مولوی نعرے نہ بھی مارو تو اونج 2 گھنٹے نہیں جان چھڑدا تھے.
ہاں اس وقت توجہ فرماؤ، فرما وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ بڑا جان بوجھ کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنت قرآن پاک کی آیت کی مخالفت کرے، اللہ نے دنیا سزا دیں دے، نو اللہ ما تولا، جدھر وہ پھرنا ہے وہ پھر چاندے، جنہا پھیرنا چاندے اللہ اس نے پھیر کے رکھ دیں دے۔ مرزائیت نے جان بوجھ کے مخالفت کی تھی، قرآن